بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ سنت نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اور بعض لوگ اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سنت نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ بیان کروں گی۔ نماز جو وہ فرض ہے تو اس کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے فرائض اور واجبات، شرائط، ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم سے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو اور نماز کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ سب سے پہلے سنت مؤکدہ جو ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور جمعے والے دن فرضوں سے پہلے جو سنت ادا کی جاتی ہے، ان کے پڑھنے کا صحیح طریقہ سنیں۔ سنت مؤکدہ کا طریقہ جو ہے وہ سنیں۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یعنی ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس طرح سے نیت کریں، ٹھیک ہے۔ اور نیت میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف۔ پھر تکبیر تحریمہ پڑھ کر نماز شروع کریں گے، ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، یہ پوری۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے جو بھی آپ کو آتی ہے۔ سورہ ناس آتی ہے، سورہ فلق آتی ہے، سورہ کافرون آتی ہے، سورہ کوثر، یعنی جو بھی آتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے 4 رکعتوں میں ترتیب سے کیا کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے اگر آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسری صورت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، تیسری صورت میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ ناس، یعنی ترتیب رکھیں گے صورتوں کی، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع کریں گے اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنی بار آپ کا دل چاہے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر پھر 2 سجدے کریں گے۔ اب اس طرح آپ کی 1 رکعت پوری ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ثنا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے اور پھر 2 سجدے کریں گے، پھر قاعدہ اولیٰ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اتحیات بیٹھیں گے۔ اس میں تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ تشہد پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر آپ نے تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑا سا بھی پڑھا، تو آپ کے قاعدہ اولیٰ آپ یہ مطلب دیر ہو گئی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کے لیے، کیونکہ یہ کھڑا ہونا واجب ہے۔ اب واجب میں دیر ہو گئی تو اب سجدہ سہو کیا ہے، واجب ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جیسے تشہد پڑھ لیں فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، درود شریف شروع کر دیں گے، تھوڑا سا بھی پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر پھر اب ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے، پھر 7 سورت ملائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح فرض نماز کی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملاتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف فرض نماز میں ہی ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے اور آخری جو 2 رکعتیں تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورت نہیں ملائیں گے، یہ فرض نماز میں ہے۔ لیکن ہم سنتیں جو پڑھتے ہیں اس کی 4 رکعتوں میں ہی ہم کیا کریں گے، سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اور
سورہ فاتحہ کے بعد جو سنت نماز ہے اس میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر کیا ہے نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ گیا، یعنی سورت ملانا ہم بھول گئے ہیں، تو اس صورت میں سجدہ سہو کیا ہے واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ سورت ملانا اور کھڑا ہونا یہ کیا ہے نماز میں واجبات ہیں، اگر ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اچھا کچھ نہیں ہے، تو اس طرح سے سرے سے نماز نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، دیکھا جائے تو اس غلطی سے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ آپ نماز کے سارے جتنے بھی احکام ہیں، آپ سارے نماز کو اچھی طرح سیکھیں، ان کے واجبات کو دیکھیں، ان کی شرائط کو دیکھیں، نماز کے فرائض کو دیکھیں، اس کے بعد آپ اچھی طریقے سے نماز سیکھیں، تب جا کر ہماری کیا ہوگی نماز میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے ہماری سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اتنی بڑی غلطی ہم کر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی تمام باتیں جتنے بھی احکام ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق